جب اسے اوپر لے کے گئے اس نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک زلزلہ آیا، وہ سارے سپاہی مارے گئے اور یہ بچہ صحیح سلامت بادشاہ کے سامنے پھر آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ بچ گیا ہے اور سامنے پھر میرے آ کے کھڑا ہو گیا ہے، تو بادشاہ نے پھر کہا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر سمندر میں لے جاؤ، گہرائی میں جا کر اسے گرا دینا، یہ ڈوب کر مر جائے گا۔ جب یہ کشتی میں سوار ہوئے تو پھر اس بچے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے قبول فرمائی۔ پھر اس کشتی والے جو سپاہی تھے وہ سارے غرق ہو گئے اور سب سپاہی ہلاک ہو گئے، تو پھر یہ بچہ اسی طرح صحیح سلامت بادشاہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ سب سپاہی مرنے کے بعد بادشاہ حیران رہ گیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا اگر تم مجھ کو شہید کرنا چاہتا ہے تو طریقہ میں بتاتا ہوں۔ دیکھیے، جب اللہ کے دین کا کام کرنا ہو، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنی ہو تو اس طرح سے کی جاتی ہے کہ سارے لوگ اس کو خدا مانتے تھے، بادشاہ کو خدا مانتے تھے، تو اس کو سجدہ بھی کرتے تھے، اس پر ایمان رکھتے تھے۔ اب یہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ 2 مرتبہ اس نے مجھے قتل کرنے کی، شہید کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ناکام ہو گیا۔ اب یہ خود اس کو ترغیب دے رہا ہے، کہہ رہا ہے اگر مجھے شہید کرنا ہی ہے تو میں تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں، وہ کام کر لے، میں شہید ہو جاؤں گا۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا، یہ تو بات بہت اچھی ہے۔ اس نے کہا کہ ایسے کرو، مجھے پھانسی دو، تختہ دار پر لٹکاؤ، جب میں لٹک جاؤں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، میرے رب کا نام لینا، میرے رب کا نام لینا، اور پھر مجھے تیر مارنا، میں شہید ہو جاؤں گا، تیری جان چھوٹ جائے گی۔ اب بادشاہ کی آنکھوں پر جو پردہ تھا وہ تو ہٹنا نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لڑکے سے اپنے دین کا کام لینا تھا۔ اب لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں، لوگ اس کی مانتے ہیں، لوگ اس کی تابعداری فرما برداری کرتے ہیں۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے جناب والا اس لڑکے کو وہی عمل کیا جو لڑکے نے کہا تھا۔ اب یہ تیر مارنے لگا تو پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب میرے رب کا نام لیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ بادشاہ پہاڑ سے گرانے کے لیے سپاہیوں کو بھیجتا ہے لیکن یہ بچہ بچ جاتا ہے، سمندر میں گہرائی میں گرانے کے لیے لے کے جاتے ہیں پھر بھی یہ بچہ بچ جاتا ہے۔ آج اس بچے نے کہا میرے رب کا نام لو، میں مارا جاؤں گا، میں شہید ہو جاؤں گا اگر تو میرے رب کا نام لے گا۔ ان لوگوں نے جب یہ دیکھا، لوگ اکٹھے ہوئے تھے، پھانسی دیکھ رہے تھے، ماجرا دیکھ رہے تھے، جب بادشاہ نے میرے رب کا نام لیا، جو ہی میرے رب کا نام لیا تو ساری دنیا جتنے بھی وہاں کھڑے تھے، مجمع کھڑا تھا، سب بے ساختہ کہنے لگے ہم ایمان لاتے ہیں اس لڑکے کے رب پر جس کے نام میں اتنی طاقت ہے کہ بادشاہ کے مارنے کے باوجود یہ نہیں مر رہا۔ تو اس نے جناب والا جب اپنے رب کا نام بتایا تو اسی کے رب کے نام پر اس نے تیر چلایا اور شہید ہو گیا۔ آج اس کی قربانی پر ہم سب ایمان اس کے رب پر لاتے ہیں۔ یہ مقصد تھا اس بچے کا، جو لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں، جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اس کو پتہ تھا اگر میرے رب کی نام پر مجھے شہید کیا جائے گا یہ لوگ اس کو چھوڑ کر میرے رب پر ایمان لے آئیں گے۔ وہ بچہ کامیاب ہو گیا، اس بچے کو کامیابی مل گئی۔ اب کیا ہوا، سارے کے سارے لوگ ایمان لے آئے۔ اب یہ بادشاہ آگ بگولا ہو گیا، اس نے جناب والا آگ جلائی، اس نے ایک خندق کھدوائی، اس میں آگ جلائی، بھڑکتے شعلے اتنے بلند ہوئے، لوگوں کو اس آگ میں پھینکنا شروع کر دیا۔ اب ایک عورت کو جب پھینکنے لگا، اس کی گود میں ایک بچہ دودھ پیتا ہوا بچہ تھا۔ اب یہ عورت کو پھینکنے لگے، عورت ذرا گھبرائی، عورت ذرا ڈر گئی۔ جب یہ گھبرائی، دوسرے لوگ نہیں گھبرا رہے تھے، یہ گھبرائی نا، اس کی گود میں ایک دودھ پیتا بچہ تھا۔ وہ بچہ بولا، کہتا ہے اماں صبر کر، اپنے ایمان سے نہ پھر، جب تو صبر کرے گی اللہ تجھے اس کا اجر دے گا۔ جب یہ بچہ بولا تو ماں نے صبر کیا،
اور یہ بچہ کہتا ہے اماں تو صبر کر، تو حق پر ہے، صبر کر۔ جب اس نے صبر کیا بچے کی آواز سن کر تو اس کی ماں کا جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا، اب وہ ڈر ختم ہو گیا اور مطمئن ہو گئی۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس مومنہ کو اس کے بچے کے ساتھ آگ میں پھینک دیا۔ بادشاہ اس کے ساتھی خندق کے کنارے مومنین کو آگ میں جلنے کا منظر دیکھ رہے تھے، کرسیوں پر بیٹھ کر، اور کہکے لگا کر ہنس رہے تھے، اور ایک دم قہر الہی نے ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور وہ اس طرح خندق کی آگ کے شعلے اس قدر بھڑک کر بلند ہوئے کہ بادشاہ اور اس کے سب ساتھیوں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور سب کے سب لمحہ بھر میں جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گئے، اور باقی تمام دوسرے مومنین کو اللہ تعالیٰ نے کافر اور ظالم کے شر سے بچا لیا۔ تو اسی پر اللہ نے قرآن کریم میں یہ سارا واقعہ بتایا، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود، فرمایا وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، خندق والوں پر لعنت ہو، اس بھڑکتی آگ والوں پر جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے، اور وہ خود گواہ ہیں کہ جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو اس بات سے ہمیں، اس واقعہ سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ عموماً خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور بوقت امتحان مومنوں کو بلاؤں اور مصیبتوں پر صابر و شاکر رہنا یہی اس امتحان کی کامیابی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کامل کی یہی نشانی ہے کہ مومن خدا کی راہ میں پڑنے والی تکلیف اور مصیبتوں سے گھبرا کر کبھی بھی اس میں تذبذب پیدا نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی استقامت و استقلال کے ساتھ پہاڑ کی طرح قائم رہتا ہے، اور اس کا خاتمہ ایمان ہی پر ہوتا ہے۔ یہ وہ سعادت عظمیٰ ہے کہ جس کو نصیب ہو جائے اس کی خوش بختیوں کی معراج ہو جاتی ہے، اور وہ خدا اور رسول کی بارگاہ میں وہ قرب حاصل کر لیتا ہے کہ آسمانوں کے فرشتے اس کے اعلیٰ مراتب کی سربلندیوں کے مداح اور ثناخواں بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کامل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج ہمارا سلسلہ نمبر 31 مکمل ہو چکا درس قرآن میں، اور الحمدللہ 31 سبق ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں وہ بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ہمارا چینل نقش لسانی کے نام پر ہے، یہ میرے مرشد کامل کے دربار کا نام ہے، میرے مرشد کامل کی درگاہ کا نام ہے، نقش لسانی میرے مرشد کامل کے نام پر رکھا گیا ہے، اور سب دوست اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ جو روزانہ ہم درس قرآن دیتے ہیں اس سے آپ لوگوں کو استفادہ حاصل ہو سکے، خود بھی دیکھیں، اپنے گھر والوں کو بھی دکھائیں، اپنے دوستوں کو بھی دکھائیں۔ لمبا چوڑا اس میں درس نہیں ہوتا، 10 15 یا 20 منٹ، اس سے زیادہ ہم وقت نہیں لیتے، اس لیے کہ تھوڑے سے وقت میں ہم چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ سبق بھی حاصل ہو جائے، کچھ نہ کچھ ہمارے مسلمان بھائیوں تک پہنچے، تو اس لیے ہم نے یہ درس قرآن شروع کیا ہے۔ اتنے وقت کے سارے دن میں اور رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اگر 24 گھنٹے میں ہم 10 15 منٹ اللہ کی رضا کے لیے درس سننے سنانے میں اگر لگائیں گے تو یقیناً ہمارے لیے یہ باعث سے نجات ہوگا۔ اس لیے سب دوستوں سے درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ آنے والا ہر روز کا ہمارا جو درس ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے، تاکہ آپ قرآن کو سن کر، اس کے درس کو سن کر اپنے دلوں کو مستفیض کر سکیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔